تو ہم جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں، توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، استغفار۔ اب تو معصوم، پاک، پاکیزہ امت کو سکھانے کے لیے۔ دوسری بات، دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا؟ کوئی پابندی تو نہیں۔ دو واقعے سناتے ہیں۔ ایک کتاب کا پڑھا اور ایک ساتھی پر جو یعنی وہ راوی اول، پہلا شخص شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر جب بالا کوٹ میں آمنے سامنے ہوئے تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی 20,000 کا، اس کا تھا سپہ سالار شیر سنگھ، رنجیت سنگھ کا بیٹا، اور یہ چند ہزار تھے۔ تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، دوسرا ہے بالا کوٹ۔ مٹی کوٹ بہت اونچا ہے، بالا کوٹ بہت نیچا ہے، وہ پہاڑی سی۔ تو وہاں مسئلہ ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ۔ تو شیر سنگھ مانسیرا کے راستے سے چلا ہے، آگے جنگل ہی جنگل، اور گڑھی حبیب اللہ تک پہنچا، آگے اس کو راستے کا نہیں پتہ۔ تو راستہ بتانے والے پھر مسلمان ہی تھے، پیسوں سے خرید لیا، گجر تھے گجر۔ تو وہ تو ہر قوم میں اچھے برے تو ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ ویسے تاریخ بتا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں ہر چیز بتاؤں، یہ تاریخ کے طور پہ بتا رہا ہوں، نہ کہ برائی کے طور پہ۔ تو گجروں نے راستہ بتایا اور مٹی کوٹ پہ لے آئے، بالا کوٹ بیچ میں کھیت تھے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کی فصل تھی۔ تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر، اور جنگ شروع ہونے والی، ایک سکھ نے دوڑ لگائی اور کھیت وہ سمجھے کہ حملہ کرنے جا رہا، اس نے دوڑ لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا ہوا آ کر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا، اپنا کڑا توڑا، زنار توڑیو کا مجھے کلمہ پڑھا۔ شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، جنگ شروع ہوئی، پہلا شہید یہ سکھ تھا۔ اس کی حالت کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر، کافر شدید، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید، ٹھیک ہو گئی۔ عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے، گلاسگو میں رہتے تھے، میواتی تھے، پیر محل کے۔ وہاں مزدوری کرنے گئے ایک انگریز کے نوکر ہو کے، اس کی 20 سال نوکری کی، پھر اللہ نے وسعت دی، اپنا کام کر لیا۔ تو کبھی کبھی اس سے کہتے سر آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، وہ ٹال دیتا تھا۔ انہوں نے آ کے اپنی جو تجارت چلائی اس میں مگن ہو گئے، رابطے گم ہو گئے۔ کئی سال کے بعد، کوئی 10-15 سال کے بعد انہیں فون آیا کہ میں تیرا پرانا باس بول رہا ہوں، میں فلاں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے آ کے ملو۔ وہاں کوئی بیٹا بیٹی تو ہوتا نہیں ان کی تیمارداری کے لیے، تو ہمیں اللہ نے ایسا ماحول دیا ہے۔ یہ پہنچے تو وہ تکلیف میں تھا، کہنے لگا مسٹر عبدالوحید،
جو بات تم مجھے کہا کرتے تھے مجھے آج پڑھا دے، سکھا دے۔ کہنے کہ میں نے اس سے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس سے اگلے سیکنڈ وہ مر گیا۔ رمضان میں جو مر جائے اس کی بخشش ہو جاتی، اس کا حساب نہیں ہوتا، حساب نہیں ہوتا۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا بعد میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح، اللہ تو رحیم و کریم ہے، ایک دفعہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، یہ تھوڑا ہونا آ جاؤ بھائی ضمانت کینسل ہو گئی ہے دوبارہ پا دے۔ یہ تو دنیا کے دستور، جب اس نے ایک دفعہ کہا چاؤ۔ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کی عظمت اور فضیلت تو یہ ہے کہ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، عرش اس کا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، شیطان سارے قید ہو جاتے ہیں، ساری کائنات، سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، جنت کو روزانہ روزے والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور اللہ اسے کہتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں تجھ میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے ایک اعلان ہوتا رہتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی بھی سائل جو بھی مانگے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ تجھے بشارت ہو، دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ ٹھیک ہو؟ یہ تو آپ کو میں نے 2 غیر مسلموں کی بات سنی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل مولوی شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے اور دہریہ ٹائپ ہو گئے اور اسلام کے خلاف شاعری بھی کی، کتابیں بھی لکھی، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا۔ مولوی شاہد صاحب نے خود بتایا کون سی بات اللہ کو پسند آئی کہ اس کے سارے کفریات کے باوجود ایمان کو سلب نہیں فرمایا۔ اس ایمان والی ماں سے پیدا ہوا تھا۔ ایک سٹیج کا اداکار تھا، یہ جواد وسیم صاحب کا واقعہ، وہ ہر عیب میں سب سے آگے تھا، اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھتے موت آئی، قرآن پڑھتے موت آئی، اللہ کے راستے میں موت آئی۔ وہ سٹیج پر اداکاری کر رہا تھا اور دل کا اٹیک ہوا اور گر پڑا، اٹھا کے پیچھے لے گئے تو اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا۔ موت کہاں آئی؟ سٹیج پر، جو انتہائی غفلت کی، نافرمانی کی جگہ ہے، اور ہر عیب، ہر کبیرہ گناہ۔ اور جب میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کہ میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کہ جو مرضی کرو ہوتے، اللہ اخیر تک کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے۔ نور جہاں رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی گانا گایا، کہ مولوی صاحب ہنس پڑے کہ میں نے رحمت اللہ علیہ کیوں گایا؟ تو میں نے اس بیچاری کو رحمت اللہ علیہ کہا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی۔ وہ 27 رمضان تھی اور جمعہ کی رات تھی،
خود کوئی اختیار کر کے مر سکتا ہے؟ ساری زندگی گانے میں گانا کوئی اچھا کام نہیں، شریعت گناہ ہے، لیکن وہ کیا ایسی خوبی کی مالک تھی کہ شب قدر، شب جمعہ، اس میں اس کی موت آئی۔ تو آپ اللہ کی رحمت کو شاید ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اس ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو، مسلم نافرمان ہو، عمل کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، ہر لمحہ اس کی توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے؟ شاید توبہ کرنی چاہیے۔ تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لے، تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے؟ میں آج ایک کو دیکھتا ہوں شراب پی رہا ہے، چلو تو میں آپ بیتی سناتا ہوں۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ٹی وی پر ڈانس کر رہا تھا، اور 10-12 لڑکیاں اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھیں، تو میرے جی میں آیا اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ نے اس کی ہدایت کا مجھے ہی ذریعہ بنایا۔ صرف کوئی 4 مہینے کے بعد نظام چلا اور کیا خوبصورت زندگی لے کر گیا۔ تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم، کافر، حقیر سمجھنے کا کوئی جواز ہے؟ آج وہ یہ کر رہا ہے وہ رات کو توبہ کر لے، وہ کل توبہ کر لے، وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے، تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی۔